बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। मुकर्रम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ टीवी पर फैज़ फरीद के साथ हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक दहलीज से पाकपतन की मुबारक गलियों से आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन आपका खैर मकदम करता है। सादो असअदो सईद हुआ जो कोई नौकरे फरीद हुआ, दरे गंजे शकर पे हाजिर हूँ आज का यौम यौम ईद हुआ। वो हुआ है मुराद दुनिया की जो भी मसऊद का मुरीद हुआ। मर गया हक फरीद कहते जो मेरी नजरों में वो शहीद हुआ। एक चौखट है बाबा साहिब की जिससे जूदे अली कशीद हुआ। हो गया नागपुर पाक पतन वस्ल का शौक जब शदीद हुआ। चश्माए साबिरो निजामुद्दीन कतराए हजरते फरीद हुआ। मैं फरीदी लिबास पहने हुए ए नसीमी जिना रसीद हुआ। मैं फरीदी लिबास पहने हुए ए नसीमी जिना रसीद हुआ। मुकर्रम नाजरीन, हमारी खुशबख्ती है कि प्रोग्राम फैज़ फरीद के साथ दर फरीद से आज चौथी नशिस्त आपकी खिदमत में पेश करने के हम काबिल हो रहे हैं। मुहर्रमुल हराम की पाकीज़ा घड़ियाँ हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की 779वीं सालाना तकरीबात पाकपतन शरीफ की मुबारक सरजमीन में जारी व सारी हैं। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। हमारे साथ जो पहली शख्सियत तशरीफ़ फरमा है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में इन्हें इज़्ज़तों से नवाजा है, और क्यों ना नवाजे, क्योंकि इनका ताल्लुक़, इनकी निस्बत उस फैज़ आलम की बारगाह से है जिन्हें दुनिया सैयद हुजवेर कहकर मुखातिब करती है। जामे मस्जिद हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ख़तीब, आलम इस्लाम के मुक़्तदर स्कॉलर, और इनकी ख़ुसूसी इख्तिसास ये है कि खुतबा जुम्मा की सूरत में इनकी आवाज़ अजान बनकर पूरी दुनिया में ARYQ टीवी के ज़रिए नशर होती है। मेरी मुराद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी से है। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब की बिला खुश आमदीद। दर फरीद पर गदाई फरीद आपका खैर मकदम करते हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है बेल्जियम से तशरीफ़ लाने वाले हमारे इंतहाई मुकर्रम और मुअज़्ज़म आलिम दीन। आप हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं, ख़तीब भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, और 5 किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यूरोपी हालात के पेश नज़र तसनीफ़ कर चुके हैं। हमारे इंतहाई मुकर्रम मेहमान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ चिश्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम मुफ्ती साहब आपका खैर मकदम, और बेल्जियम की सरजमीन पर अर्ज़ वतन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। इनके साथ हमारे तीसरे मेहमान शहर अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह से, रोशनी के शहर कराची से, अर्ज़ वतन का बहुत बासलाहियत नाम, नौजवान उभरते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज में हदियाए नात पेश करने वाला नौजवान जनाब मोहम्मद उज़ैर अजीज़ी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उज़ैर भाई हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की सरजमीन से यहाँ बाबा फरीद की सरजमीन पर आपका खैर मकदम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है, कल की नशिस्त में भी हमें शरफ याब किया हमारे मुशफ़िक भी, मेहरबान भी, और जिनकी सिर्फ नशिस्त से बैठने से ही बरकतें चारों तरफ महसूस होना शुरू हो जाती हैं। ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया गढ़ी शरीफ रहीम यार खान हज़रत ख्वाजा साईं गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। ख्वाजा साईं एक दफ़ा फिर खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। मदीनातुल औलिया मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अहले सुन्नत की मुमताज़ इल्मी शख्सियत मुकर्रम मोहतशम उस्ताज़ुल उलमा जनाब अल्लामा हाफिज़ फ़ारूक ख़ान सईदी हमारे अगले मेहमान हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफिज़ साहब। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद किबला। मदीनातुल औलिया से दर फरीद पर आपका खैर मकदम। मेहरबानी। आइए पहले कलाम से इब्तिदा करते हैं। मैं शहर कराची से हमारे मुकर्रम मेहमान जनाब उज़ैर अजीज़ी से मुल्तजी हूँ कि वो अपना अकीदतनामा पेश करने की सआदत पाएँ। लम्या बस खामाए खाम नवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद आहेबा नातिक ताला शारिस राह पड़ा जाना लम याति नज़ीरो
مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. زندہ باد عزیر عزیزی صاحب. سبحان اللہ, کیا خوبصورت آغاز فراہم کیا ہے, اور اعلیٰ حضرت کے اس خوبصورت اور آفاقی پیغام سے برکتوں کا ایک پورا جہان ہمیں یہاں در فرید پر نظر آتا ہے. اللہ خوب, بہت خوبصورت پڑھا. اللہ آپ کی سلامتی کا یہ سفر اور فزوں تر فرمائے. مکرم ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ فیض فرید کی یہ ساری نشستیں ایک خوبصورت عنوان سے مزین ہوتی ہیں. آج چوتھی پائیدار نشست جو ہے, اس کا عنوان درویشی اور ادب ہے. حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ درویش معاشرے کا, ارد گرد کے لوگوں کا, علماء کا, مشائخ کا, اور اللہ رب العزت کے بندوں کا ادب تعظیم کیسے کرتے ہیں, ان کا حسن سلوک اس بارے میں کیسا ہوتا ہے. آج کی نشست سے انشاءاللہ بہت سارے سوالوں کے جواب ہمیں ملیں گے. اپنے معزز اسکالرز کے ذریعے گفتگو کا آغاز کریں گے خواجہ سائیں جناب غلام قطب الدین فریدی صاحب سے. خواجہ سائیں, بابا صاحب کی مجلس کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھ کے سوال عرض کروں گا. آپ تشریف فرما ہے, مجلس جمی ہے, اور اس وقت کائنات کے بہترین افراد آپ کے قدموں میں موجود ہیں. منظرنامہ یوں ہے کہ ادب اور تعظیم پر گفتگو فرما رہے ہیں بابا صاحب, اور فرماتے ہیں کہ علماء اور مشائخ کی تعظیم کیا کرو, کیونکہ معرفت نصیب ہوتی ہے ادب والوں کو. میں چاہتا ہوں کہ حضور بابا صاحب کے اس فرمان کی روشنی میں آپ ادب کی وضاحت کیجئے, اور ہمیں ادب کرنا کیسے ہے. بابا صاحب ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں, یہیں سے بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ محسن صاحب. میں جسارت کرتے ہوئے موضوع سے ہٹ کر بسم اللہ, بسم اللہ. یہ جو ابھی برخوردار نعت شریف پڑھ رہے تھے, عزیر عزیزی ہمارے دوست کراچی سے, ماشاء بڑا اللہ خوبصورت پڑھ رہے تھے. وہ جو شعر تھا نا فاضل بریلوی علیہ رحمت کا, کہ اے گیسوئے پاک اے ابر کرم, اسی حوالے سے ایک فاضل بریلوی علیہ رحمت کا شعر ہے. ارشاد ہو. بسم اللہ. تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ موضوع سے ہٹ کر بات ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, جو مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ ان کا یہ چشتی شعر ہے. ارشاد. کیا کہنے ہیں, قادری مسلک کے بندے کا چشتی شعر. اچھا ہے. وہ کہتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے. کیا بات ہے. یاد گیسو ذکر حق ہے. اللہ اکبر. آہ کر. اللہ اکبر. یاد گیسو ذکر حق ہے, آہ کر, دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. کیا بات ہے. اللہ اکبر. دل میں پیدا لام ہو جائے گا. اللہ اکبر. خواجہ سائیں واہ واہ. اچھا, لام کو اگر آہ کے ساتھ ملا دیا جائے بھئی سبحان اللہ, تو لاہن بنتا ہے. بالکل ٹھیک, جو اللہ کا نام. کیا بات ہے. کلام الامام امام الکلام. اچھا, اور اس میں لام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ گیسو کی شکل لام کی ہوتی ہے. گیسو کی شکل لام کی ہوتی جی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے فرمایا کہ یاد گیسو ذکر حق ہے. اگر حضور کی زلفوں کو آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ بھی ذکر حق ہے. کیسے ذکر حق ہے؟ آہ کر. اس کی یاد میں جب آہ کریں گے تو لام تو خود بخود پیدا ہو جائے گا. جی بالکل درست. زلف کا خیال آ جائے گا. تو ایک آہ کے ساتھ جب لام لگ جائے گی تو لاہن بن جائے گا. کیا بات ہے. یہ ذکر حق ہو جائے گا. زندہ باد خالد سے. اس کے حوالے سے یہ بہت اچھا ہو گیا. ہم جیسے طالب علموں کو بہت ساری باتیں الگ کھول کے سراحت سے بیان. ارشاد ہو. ادب بابا صاحب کیسے سکھاتے ہیں مشائخ کا, علماء کا؟ بابا صاحب مشائخ کا, علماء کا بہت ادب فرماتے تھے. اس لیے کہ علم جو ہے یہ پہلی سیڑھی ہے سلوک کی. میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا. بالکل حضور, میں حاضر, میں دل و جان سے حاضر. پہلی سیڑھی ہے. لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں, جو اہل علم کو الگ سمجھتے ہیں, صوفیاء کو الگ سمجھتے ہیں. جی بہتر. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بغیر علم کے کوئی صوفی ہو ہی نہیں سکتا. بالکل درست. اس کی مثال ظاہری طور پر اگر سمجھنا چاہیں تو یوں ہے, جیسے آپ کو گھی کی ضرورت ہے, اس کے لیے پہلے دودھ کا ہونا ضروری ہے, پھر اس کو جاگ لگائی جائے, متفق, دہی بن جاتا ہے. پھر اس کو بلویا جائے, اس میں سے مکھن نکلے گا. پھر اس کو گرم کیا جائے, اس کی آلائش نکالی جائے, پھر جا کے گھی بنتا ہے. ہم نے اس گھی کی جو معرفت ہے, حقیقت ہے, وہاں تک پہنچنا ہے
اس کے لیے دودھ کا ہونا تو ضروری ہے. شریعت دودھ ہے. کیا اچھا ہے, کیا اچھی تمثیل ہے, واہ واہ. شریعت دودھ ہے. اس پوری مثال میں اگر شریعت جو ہے اس کو دودھ سمجھا جائے, ہاں, اور اس کو جب تک وہ نہ ہو, جاگ نہ لگے, اس وقت, اور اس کو جاگ اگر نہ لگائی جائے تو صبح تک دودھ خراب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کو پھر طریقت کی جاگ لگانا بڑا ضروری ہے. بہت اچھا ہے, طریقت کی جاگ لگے گی, طریقت کی جاگ لگے گی تو یہ دودھ محفوظ ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو علم جو ہے نا, یہ خالی علم بغیر طریقت کے یہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جب طریقت کی اس کی جاگ لگ جاتی ہے تو پھر یہ محفوظ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. علامہ نے کیا خوب بات کی ہے کہ عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے. ہائے ہائے ہائے. عقل کے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی. علم کے جو نیام ہے اس میں سے عشق کی تلوار نکل گئی. اسی کی جستجو, اسی کی تلاش ہے, اسی کو ہمیں واپس لانا ہے. بہت شکریہ خواجہ سائیں. اور جو شعر اعلیٰ حضرت کا آپ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا, ہم جیسے بہت سارے نکموں کو اس سے بھلا ہو گیا. سے تو ہٹ کر تھا لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کام کی کوئی بات اس فیض فرید میں نسبت والے پروگرام میں ہمیں مل جائے تو ہم یہ بابا صاحب کا کرم ہی سمجھیں کہ کچھ نہ کچھ عقدہ کھلا. علامہ فاروق خان سعیدی صاحب قبلہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور ادب اور تعظیم کا مطلقاً حکم فرمایا کرتے تھے, جس طریقے سے قرآن و سنت میں مطلقاً ارشاد ہوا علماء کا, بڑوں کا, مشائخ کا ادب کرنے کا. لیکن اگر فی زمانہ ہم روایت دیکھیں تو اپنے شیخ کے لیے ادب کے معیارات اور ہیں اور کسی دوسرے بزرگ کے لیے ادب کا طریقہ اور ڈیکورم بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. محترم محسن صاحب, یہ حضور قطب عالم شیخ شیوخ عالم سیدی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو فرمان ہے, اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علماء اور صوفیاء یعنی علماء اور اولیاء باہم ان کا جو ربط ہے یہ مربوط ہیں علم میں اور طریقت میں. علم شریعت اور علم طریقت میں کوئی تضاد نہیں ہے. بالکل درست. جو موجودہ دور کے نام نہاد صوفی یہ پراپگنڈا کرتے ہیں کہ جی شریعت اور ہے, طریقت اور ہے, اور فقراء پر شریعت کے احکام معاذ اللہ نافذ اور لاگو نہیں ہوتے, بابا صاحب نے اس کی تردید کر دی. ہمارے اکابر نے لکھا, جیسے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اولیاء علماء کے شاگرد ہوئے اور علماء اولیاء کے مرید ہوئے. درست. زہد اور تقوی علم کے بغیر نہیں آتا. باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. کوئی آدمی جاہل مطلق ہو اور وہ ولی کامل ہونے کا ادعا کرے معاذ اللہ, یہ تو قابل تسلیم ہی نہیں ہے. تو حضور بابا صاحب مقام یعنی صوفیہ میں کتنے بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ جنہیں بیک وقت اپنے مرشد حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے دادا مرشد حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین اجمیری سے براہ راست فیض پانے کا موقع ملا. وہ یہ فرما رہے ہیں اپنے مریدین سے کہ علماء کی تعظیم کریں. اور اسی طرح دیکھیں شریعت اور طریقت میں تضاد نہیں ہے, یہ جوہلا کا پراپگنڈا. دوسری بات, ہمارے یہاں جو معیارات الگ ہو گئے, ہم اپنے شیخ کی تعظیم کریں اور دوسرے شیخ یا دوسرے سلاسل کے بزرگوں کی معاذ اللہ تحقیر کریں, اہانت کریں, یہ طریقت کی دنیا میں بھی ناقابل قبول ہے. بہت اچھی بات ہے. اتنی بات محسن صاحب ہے. حضرت قبلہ خواجہ صاحب چونکہ بہت بڑی خانقاہ کے صاحب سجادہ بھی درست اور عالم دین بھی, اسی طرح علامہ سیالوی صاحب. گزارش یہ ہے کہ شریعت اور طریقت یہ باہم مربوط ہے. بزرگوں سے ہم نے یہ سنا کہ کسی خانقاہ پہ جائیں یا کسی ولی کے مزار پہ جائیں, اس سے فیض پانا چاہیں تو یہ یقین کریں کہ ہمیں اس سے فیض اپنے شیخ کے صدقے میں ملے گا. بہت اچھا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اپنے شیخ کی تعظیم کریں اور دوسرے کی نہ کریں. ایک مصحب ایک اور بات بھی, چونکہ وقت مختصر ہے, ہر عبادت تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے.
ہم تعظیم کرتے ہیں بزرگوں کی، عبادت فقط اللہ کی کرتے ہیں، اور ادب بزرگان دین کا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ درست، بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت ارشاد کیا آپ نے۔ مفتی صاحب قبلہ، حسن اتفاق یہ ہے کہ آج چشتیوں کا غلبہ ہے پورے ایوان میں، دیکھیں عنوان بھی تو چشتی ہے۔ ویسے ہم تو اندر سے خود بھی سارے چشتی ہیں جی، ویسے سارے ہی ہم چشتی ہیں۔ اتفاق یہ ہے مفتی صاحب کی جو سوال ہے جو مجھے آپ سے کرنا ہے، اس میں اتفاق یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کے مزاج کا سوال ہے۔ ایک ہے ادب کرنا اور ایک رویہ ہے ادب کروانا۔ ہمیں یہ دونوں رویے عہد موجود میں نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی طرف پہلا توازن زیادہ ہے اور کسی طرف دوسرے رویے کا خود سے ادب کروانے والی کیفیت ہے۔ قرآن و سنت ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور بالخصوص بابا صاحب کی سیرت جو ہے اس حوالے سے ہمیں کیا ارشاد کرتی ہے؟ جس کا خود اللہ ادب پیدا کر دے اس کو کیسے جانیں، اور جو خود اپنے ادب کرنے کی مسلسل کوشش میں مصروف ہیں لوگ، ان کے بارے میں۔ لیکن مفتی صاحب میں کیونکہ چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی بات پوری صراحت کے ساتھ ہمارے ناظرین تک پہنچے، تو درمیان میں وقفے والی رکاوٹ حائل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ رکاوٹ عبور کر کے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مکرم ناظرین، یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ، مگر یاد رہے کہ فیض فرید ہمیشہ سے جاری ہے اور انشاءاللہ صبح معاصر تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پاک پتن کی مبارک سرزمین سے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عرس کے سلسلہ میں ہم جو پروگرام پیش کر رہے ہیں فیض فرید، آج اس کی چوتھی نشست ہے۔ بڑے معزز مکرم علماء آج کی نشست کا بھی حصہ ہیں۔ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے مجھے اس سوال کا جواب جاننا ہے جو وقفے میں جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ جی مفتی صاحب۔ بہت شکریہ محسن صاحب، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ سرزمین کی برکت اور فیض سے ہمارے تن اور ہمارے من دونوں کو پاک اللہم ربنا الہی آمین۔ اور آج کے سوالات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حالات حاضرہ کے ساتھ بڑے ریلیونٹ ہیں۔ جی بالکل ایسا۔ حضرت پیر صاحب نے، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے لنک کیا ہے، اور مجھے بھی آپ نے جو سوال دیا ہے، دیکھیں شریعت کی تمام کتابوں میں اور قیام تعظیمی ایک پوری بحث ہے، یہ پورا چیپٹر ہے، پورا چیپٹر، ٹرو ایگریڈ، اور اس کے اوپر دو نقطہ نظر ہیں، اور احادیث مبارکہ اس کے اوپر دونوں طرح کی ملتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوموا لسعد فرما کے حضرت سعد کے لیے تعظیم کا حکم بھی دیا کہ صحابی رسول کا خود خیر مقدم سکھایا بھی درست، اور دوسری طرف صحابہ کرام کو یہ بھی فرمایا کہ اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح اجمی لوگ دوسروں کے لیے درباروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ، اب علماء نے اس میں تطبیق بڑی خوبصورت دی ہے، اور وہ تطبیق ہی بنیادی طور پر تصوف و روحانیت کی اصل ہے۔ بہت اچھا ہے، ارشاد ہو۔ وہ کیا ہے؟ تصوف و روحانیت کی بے شمار کوٹنگز، اور ان چیزوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ تصوف تو نام ہی اپنی نفسانی خواہشات کو مار دینے کا ہے، درست، بالکل اپنے درست، آپ کو مٹا دینے کا ہے، اپنے وجود میں موجود تمام متکبرانہ عناصر کا خاتمہ، بالکل تمام، اور اس کی کثافتیں پریکٹس کرنے کا نام ہی تو طریقت تصوف اور تصوف و روحانیت ہے۔ اب جب ہم اس تفصیل کے بعد اس چیز کا جائزہ لیں تو ایک ہے خود خواہش کرنا، تمنا کرنا کہ میرے لیے کھڑے ہوا جائے، میرا ادب کیا جائے، تمام کیا جائے، یا مجھے مختلف ان کاموں اور ان ایکٹس کے ذریعے سے مجھے منفرد رکھا جائے کہ پتہ چلے کہ سم تھنگ از، جی ہاں، ایکسکلوزیو پروٹوکولز جو ہیں وہ مختص کیا جائے کسی اور بندے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کا اہتمام کچھ نہ کریں، لیکن آپ اپنے علم، اپنے عمل، اخلاص، خدمت، محبت کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے ہوں کہ لوگوں کی نگاہیں اور دل جب آپ سامنے آئیں تو خود فرش راہ ہو جائیں۔ ہائے ہائے، اے کاش کہ اللہ سب کے لیے ایسے ہی فرما دے اور ایسا ماحول بن جائے۔ اس کے لیے آپ کو کسی اہتمام کی ضرورت نہ پڑے ہی نہ، آپ کو کچھ کرنا ہی نہ پڑے، اور آپ کو اپنے حلقہ اثر میں لوگوں کی ٹریننگ نہ کرنا پڑے۔ آج کل کے حالات جب میں آؤں تو آپ نے یہ کرنا ہے، بات سمجھ گئے؟ جی ہاں بالکل، یہ تمام کی تمام چیزیں مردود ہیں، اللہ اکبر، شریعت کی نظر میں تو مردود ہیں ہی صحیح، بالکل صحیح، رد ہیں یہ ساری چیزیں۔ جب شریعت کی نظر میں مردود ہیں تو طریقت میں تو بطریق اولا مردود ہیں۔ اللہ، اس لیے کہ حضرت نے جیسے فرمایا ہے طریقت کے تمام سوتے تو شریعت سے ہی پھوٹتے ہیں، اور وہیں سے ساری خیرات عطا ہوتی ہے۔ اب جب اس پورے ہم تناظر میں دیکھیں تو ادب اور تعظیم اور احترام، اس کے جو معیارات ہمیں صوفیاء اور اہل اللہ میں ملتے ہیں، اور اس کے مناظر اور مظاہر جب ہم دیکھتے ہیں تو
جو سالک ہے، جو مرید ہے، وہ ان کی عظمت، ان کے علم، ان کے کردار کی پختگی میں اس درجے فنائیت میں ہے، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی خوب ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس خدمت میں اپنی روحانی ترقی اور اس خدمت اور ادب میں اپنی منازل کی بلندی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، حضور پیر سال غریب نواز اپنے شیخ کریم حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت میں برسوں رہے، اور سواری کے ساتھ چلتے تھے، سامان اٹھا کے چلتے تھے۔ تو آپ تشریف لے جا رہے تھے اپنے شیخ کی سواری کے آگے آگے، تو ننگے پاؤں دیکھا شیخ نے اپنے مرید کو، اللہ اکبر، تو اپنے جوتے مبارک اتار کے اپنے مرید صادق کو دیے کہ شمس الدین یہ پہن لو۔ اللہ اکبر، یہ ادھر سے، یہ ان کا شایان شان، ان کا منصب ہے نا، اللہ کہ یہ پہن لو۔ آپ نے وہ وصول فرمائے، سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نے دیکھا کہ شمس الدین سیالوی علیہ الرحمہ کے پاؤں تو اب بھی ننگے ہیں اور اسی طرح ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ شیخ نے روک کر پوچھا وہ جوتے جو تمہیں دیے تھے وہ کہاں کیے؟ اس نے کہا حضور ان کو وہاں رکھا ہے جہاں ان کی جگہ ہے۔ فرمایا کہاں رکھا ہے؟ فرمایا حضور اپنے سر پہ باندھ۔ اللہ اکبر ان کی کبیر، جگہ میرے پاؤں۔ زندہ باد مفتی صاحب، یہ ادب کے مظاہر، یہ سکھانے نہیں پڑے، یہ خود سے یہ ان کے لیے ٹریننگ نہیں دینے پڑی، اللہ نے دل میں ڈالے، اور دل میں ڈالے۔ اور دل میں کب ڈالے؟ جب مرید، سالک، شاگرد چھوٹا کردار، اخلاق، علم اور عمل کے اس کوہ ہمالا پہ جب دیکھتا ہے، پورا مرکب بن جائے، مرکب بنتا ہے، زندہ باد مفتی تو صاحب۔ پھر دل اور علم خود بخود اس کے ادب اور تعظیم میں چھپ اللہ جاتا ہے۔ اکبر، بہت کہنے کی ضرورت نہیں۔ بڑے اچھے انداز میں پوری بات آپ نے سلجھا دی۔ اسی مزاج کا ممکن ایک اور سوال، اس سے ذیلی سوال، وہ میں انشاءاللہ اگلی ٹرم میں آپ سے عرض کروں گا۔ مفتی محمد عبداللطیف چشتی صاحب قبلہ، ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم بھی ہے۔ یورپ کی سرزمین سے دیکھے بابا صاحب کی کیسی مہربانی ہے کہ وہ جیسے ہم 7 سمندر پار کی سرزمین کہتے ہیں، وہاں سے آپ کو طلب کیا حاضری کے لیے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور اسی طرح محبت کے حساب میں رکھے۔ بابا صاحب کا ایک فرمان ہے، اسی سے مجھے سوال اخذ کرتے ہوئے بڑھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درویش کی خدمت کو لازم کر لو، کیونکہ جس نے بھی کمال حاصل کیا وہ خدمت سے حاصل کیا، جس نے بھی سعادت حاصل کی وہ خدمت سے ہی حاصل کی۔ بابا صاحب کے اس فرمان سے ہمیں خدمت گزار کیسے بننا ہے، خدمت کرنے کی دولت کیسے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آج ہر بندے کو مخدوم بننے کا شوق ہے، خادم بننے کا شوق کم لوگوں کو ہے۔ کیا ارشاد کیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارا سوال آپ نے مجھے دیا ہے کہ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ہم حاضر ہیں، اور چشتی ویسے ہی خدمت سے مشہور ہیں، بالکل، وہ تو پہچانے ہی جاتے ہیں، عجز و نیاز کے بندے ہیں، جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہر عضو سے پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ چشتی ہیں۔ تو بابا صاحب کے مزار پر خدمت کا یہ سوال آپ کا، اس کا میں جواب یہ عرض کروں گا کہ خدمت کے مختلف مراتب ہیں۔ خدمت استاد بھی ہے، خدمت والدین بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، اور خدمت شیخ بھی ہے، مختلف مراتب ہیں اس کے۔ جی درست۔ اور سب سے زیادہ جو خدمت کا حق ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو سوال کیا گیا، صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے خدمت کا؟ تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا ہے۔ اور آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں کہ جو خدمت شیخ کے اندر دن رات گزار رہے ہیں اور خدمت والدین پر ان کی توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ سب سے اہم جو خدمت ہے وہ ہے والدین کی خدمت۔ اگر وہ والدین کی خدمت میں کامیاب ہو گیا تو پھر شیخ کی خدمت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، استاد کی خدمت میں بھی کامیاب، دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر والدین کی خدمت چھوڑ دی ہے تو پھر کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال زندہ جاوید موجود ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، آپ طلب صادق تھی، تڑپ تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی والدہ کی خدمت اور ان کی تعظیم اور توقیر کے اندر وقت گزارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہ پہنچے۔ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ والدین کی خدمت سب سے پہلا درجہ ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میسج دیا ہے کہ سب سے پہلے تیری ماں کا حق ہے، تو ہمارے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی میسج دیا ہے کہ اپنے سب سے پہلے والدین کا حق جو ہے وہ ادا کرے، پھر شیخ کا حق، استاد کا حق، خدمت خلق جتنی آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی مراتب کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا، یہ حضور بابا صاحب کی تعلیم، یہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب۔ اور ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے داتا کی نگری لاہور سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول، جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اپنے کریم محبوب علیہ تحیت و ثنا کے ذکر اور ان کی نعت کی بدولت بڑی شہرت سے وقار سے نوازا ہے۔ میری مراد ہے محترم حافظ احمد رضا قادری صاحب سے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام احمد بھائی خیر مقدم، بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور در فرید پر آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ درویشی اور ادب ہے۔ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب قبلہ، آپ خانقاہ نشین ہیں، ہم تو خود بھی اور بہت سارے لوگ آپ سے خدمت کے یہ سارے مراحل اور مدار سیکھتے ہیں۔ جو اسلاف کا ایک طریقہ اور دستور تھا اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کا، اس کا آج ہمیں جو حصہ نظر آتا ہے معاشرے میں وہ بہت تھوڑا ہے، اس کا پورشن بہت تھوڑا ہے، یا کہیں کہیں تو بالکل ہی مفقود نظر آتا ہے۔ ہمیں آج بزرگ تو بہت نظر آتے ہیں، بزرگیاں نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں دنیا نے مار دیا، خواہش نفس نے مار دیا، یا اپنے بڑوں کی تعلیمات کو خود ہم نے اپنے پس پشت ڈال دیا؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بابا صاحب کی اقوال اور سیرت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، آپ نے تو اپنے سوال کے اندر ہی بہت سارے جوابات دے ہی دیے ہیں، اس لیے کچھ زیادہ اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ادب کا جہاں تک تعلق ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہی ہے۔ قرآن پاک بھی اس کا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے نہ چلو، آگے نہ چلو، آگے نہ چلو، سبقت نہ کرو۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اس بے ادبی کا مرتکب ہو کہ حضور کے آگے چلے۔ اللہ اکبر، اللہ کے آگے کیسے چلے گا؟ یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ اللہ کے آگے کیسے چلے گا۔ یہ کیوں کہا گیا ہے اللہ رسول کے آگے نہ چلو؟ تو اس لیے کہ حضور سے آگے چلنا اللہ سے آگے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اس سے یہ اللہ بھی کمال ہے، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے، وہاں ادب کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے ہیں اور حضور تشریف لے آتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو جاتے ہیں کہ اب میں مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر تم نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ابو قحافہ کا بیٹا وہ آگے نماز۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ کتنے مراحل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کئی قدم آپ پیچھے ہٹ گئے، دوسرا یہ ہے کہ بات بھی ہوتی ہے، نماز نہیں ٹوٹتے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت مسئلہ ہے۔ یہ سارے مرحلے خالص طے ہو گئے، نماز قائم ہے، نماز قائم ہے۔ اللہ، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اگر ایک آدمی صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور اس کو یاد فرماتے ہیں تو وہ جلدی جلدی نماز کو ختم کرتے ہیں کہ میں نماز کو ختم کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ اس نماز کا لطف کیا ہوگا؟ اس میں سبحان ربی العظیم بھی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے، اور وہ اس میں خیال حضور کی طرف ہے، تو شوق تیرا اگر رہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی، زندہ باد خواجہ سجود بھی، کیا کہنا ہے۔ اور اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں دیر کیوں کی ہے؟ عرض کی کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا یہ آیت نہیں سنی تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب جب بھی بلائیں تو اسی وقت حاضری دو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور بلائیں اور تم نماز پڑھ رہے ہو، حکم دے بازار سے سودا لے کر آؤ، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہو، 2 رہتی ہیں، تم لکڑیاں اٹھا کے لاؤ، وہ سارا کام کرنے کے بعد جب واپس آؤ گے تو وہیں سے شروع کر دو جہاں سے پڑھ رہے ہو۔ کیا کہنے خواہش ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیا خوبصورتی سے سم اپ کیا ہے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب نے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، محبت کے یہ شجر ایسے ہی ہمیں چھاؤں فراہم کرتے رہیں۔ ہمیں بڑھنا ہے ایک مختصر سے وقفے کی جانب، جب وقفے سے واپس آتے ہیں تو فیض فرید میں انشاءاللہ ہم کلام شامل کریں گے حافظ احمد رضا قادری کا، ایک مختصر سا وقفہ۔ بسم اللہ۔ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کسر نہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم، خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، یا رسول اللہ خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، آقا آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم۔ اور اللہ کرے کہ وہ وقت پھر سے لوٹ آئے، اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی نہ لیں گے گر ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، اور وہ وقت پھر سے آ جائے کہ ہم یوں کہیں کہ میں کشو آؤ مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، اسی مہینے چلے، اسی مہینے چلے، حج کے مہینے چلے، ماہ رمضان میں چلے آؤ، مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔
علامہ فاروق خان سعیدی صاحب قبلہ، ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے اور مختصر سے انداز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بابا صاحب کی سیرت کو ہم سامنے رکھیں تو ادب کی چند مختلف کرنیں، جھلکیاں ان کے فرامین کی صورت میں، ان کی سیرت کی صورت میں کیسے ہمارے سامنے آتی؟ جناب گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین اور خلفاء سے ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا، صحیح، حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سبحان اللہ، تو سبحان حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ایک مرید، ان کے ایک خلیفہ وہ جھک کر حضرت کے قدموں کو بوسہ دینا چاہتے تھے۔ آپ نے سواری کو آہستہ کیا، انہوں نے قدم چومے، فرمایا اور نیچے، انہوں نے گھوڑے کے سم چومے، فرمایا اور نیچے، انہوں نے زمین چومی۔ جب چوم چکے تو بابا صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابو سعید نے کہا بیٹے میں تمہیں اپنے احترام، اپنی توقیر و تعظیم کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، تم جتنا جھکتے جا رہے تھے اللہ تیرا مرتبہ اتنا بلند کرتا ہے۔ اللہ من تواضع للہ رفع اللہ۔ اور محسن صاحب ہم کسی ولی کی، کیا کہنا، کسی شیخ کی تعظیم مادی وجود سے نہیں کرتے، ہم اس کی ذات کی وجہ سے اس کا ادب نہیں کرتے، ہم نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا مقبول ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، اس نسبت کی وجہ سے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے توسہ شریف کی سرزمین پر حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے سجادہ نشین اور حضرت کے پوتے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی جنہیں خواجہ کریم ثانی کہا جاتا ہے، وہ تشریف فرما تھے، تمام خلفاء موجود ہیں، تو اچانک شور اٹھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ، توسے کی زمین پر دن کی روشنی میں حضرت خضر تشریف لائے۔ اب لوگ دوڑے، خواجہ علامہ صاحب نے فرمایا بھی خضر علیہ السلام آ گئے ہیں، لوگ ملے، ان سے اکتساب فیض کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے، سب کچھ۔ ایک شخصیت بیٹھی رہی، اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کون آیا کون گیا۔ جب وہ تشریف لے گئے اللہ تو حضرت اکبر۔ خواجہ اعلی بخش توسوی نے فرمایا شمس الدین تو نے موقع گنوا دیا، آج خضر چل کے آئے تھے تو انہیں دیکھا تک نہیں، لوگ تو ان سے فیض پانے کے لیے دوڑے۔ تو حضرت شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمت نے جملہ فرمایا، میں حضور جنہیں خضر کی تلاش تھی وہ تو دوڑے، میں تو اس کی خدمت میں بیٹھا تھا جس کے پاس خضر چل کر آئے۔ یہ احترام شیخ، یہ ادب ہے، اور یہ سلسلہ چشتیہ تو ہے ہی تعظیم اور ادب سے عبارت، اور ہم یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ کرے ہم اسی پر زندہ رہیں، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ دونوں مثالوں سے کیا خوبصورت جو ہے وہ ماحول بنا ہے ایسی رحمت کا اور برکت کا۔ اللہ کرے کہ عمل کا رستہ نصیب ہو جائے ہمیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سوال حسن اتفاق سے بھی آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ اسے دانستہ بھی سمجھیں تو جسارت سمجھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ جس چوکھٹ کو، آپ جس کی نمائندگی کرتے ہیں مبارک دہلیز کی، آپ کیونکہ تعلیم اور تعلم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ ہمارے ہاں ادب اور تعظیم جو ہے وہ بے شک بنیاد ہے، لیکن بعض اوقات ساری عمر لوگ اس پر اکتفا اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پوری زندگی ہاتھ چومنے میں گزارتے ہیں لیکن بزرگوں کی باتیں نہیں مانتے، وہ بزرگوں کی منقبتیں پڑھتے ہیں لیکن بزرگوں کے جو اقوال ہیں، ان کی سیرت ہیں، اسلاف کی جو ساری باتیں ارشادات ہیں وہ نہیں پڑھتے، اس کو نہیں مانتے۔ ہم اس رویے کو کیسے دیکھیں، کیسے بچیں، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ میں اس رویے کی درستگی کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان صلی اللہ علیہ نبینا الکریم، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ وضو فرمایا تو حضور کے صحابہ نے، وہی ادب کی بات ہو رہی ہے نا جناب؟ جی بالکل صحیح۔ اور میں نے جیسے پہلی گفتگو میں کہا کہ ادب کے طریقے اور سلیقے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جب پیچھے چلنے والا مرید سالک امتی وہ جب دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت اور مزاج سے ادب کے سوتے خود بخود پھوٹتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ اعظام نے جو نبی پاک علیہ السلام کا ادب کر دیا، کائنات میں اس کی کوئی نہیں مل سکتی، کوئی نہیں مل سوال ہی سکتی، پیدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے ہوئے معذرت چاہتے ہوئے ایک مصرع حافظ شیرازی علیہ رحمت کا عرض کرتا ہوں حضرت کے فرمان کی تائید میں۔ یہ مداخلت نہیں ہے خواجہ صحیح، یہ رحمت ہے۔ وہ فرماتے ہیں عاشقانہ
शुद्ध मुदर्रिस रूए दोस्त, आए आशिकारा शुद्ध मुदर्रिस रूए दोस्त, अल्लाह। रूए दोस्त उनका मुदर्रिस होता है, इसलिए उनको कुछ महबूब का सिखाने चेहरा ही उनका दोस्त और जो है वो आप सारा इरशाद कोई मुदर्रिस है। फरमाइए। माजरत चाहता हूँ मैंने अरे सुभान अल्लाह, आपको सुभान हक हासिल है जी, अल्लाह, आप अल्लाहु अकबर। जी मुफ्ती तो साहब, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा-ए-इज़ाम ने वो वज़ू का पानी उस वफूर मोहब्बत और इश्क में हाय हाय। लेकर जो उनका अदब का तरीका वो पूरी था, दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने देखा हुजूर। अच्छा, ये एक तो सुलह हुदैबिया के मौका पे जो मनाजिर मिलते हैं ना जी, ये उसके अलावा हदीस जी, पाक एक बिल्कुल और ऐसे, मौका की बिल्कुल है, सही। ये मौजूद। तो उन्होंने वज़ू का पानी हुजूर अलैहिस्सलाम का लेकर अपने चेहरों पर, अपने जिस्म पर पड़ना शुरू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मा अहमिलुकुम अला हादा, हाय हाय, मेरे सहाबा तुम्हें, हाय। और ये हदीस पाक अल्लाहु शायद बहुत अकबर। सारे लोगों के लिए उनके मुताला में ज़ेर मुताला न गुजरी हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें इस चीज़ पर किस चीज़ ने आमादा किया, ये जो काम तुमने किया, किस चीज़ ने तुम्हें आमादा किया? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। मोहब्बत ने। तो नबी करीम, अच्छा, ये मोहब्बत का इजहार उनकी तरफ से है ना, गुलामों की तरफ से जी है बिल्कुल सही। कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमने इसका इजहार यूं किया यूं है। किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो अमल न बता दूं कि अल्लाह रसूल तुमसे मोहब्बत करे। हाय हाय हाय, तुम अपनी मोहब्बत की बात करते हो, लो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अब की उसके बात बाद जो आगे जो कुछ है ना, वो वही है जिसकी तरफ आपने इशारा करो। किया। अल्लाहु अकबर। वो सवाल का जवाब है। अल्लाहु अकबर। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी के हुकूक का जिक्र फरमाया, कि जो पड़ोसी के हुकूक को अदा करने वाला है, जो दूसरे मुसलमान की खैरखाही को चाहने वाला अल्लाह है, अल्लाह। इससे जो हमें बरकत और नूरानियत अता होती है वो ये है कि, और इसको मैं अगर ऐड कर लूँ कि अच्छा। बुनियादी तौर पे इस वक्त मतलब इल्ला माशाअल्लाह, माजरत के साथ जी चंद इस्तिस्ना ये तो मौजूद होते हैं हर दौर, वरना उमूमी तौर पे तसव्वुफ इस वक्त सिर्फ रस्म और राह और रिवाज का नाम है। तसव्वुफ रसूमात की अदायगी का नाम रह गया है। उसकी रूह और उसकी स्पिरिट और जिस वजह से वो चीज़ें जारी की गई हैं वो बिल्कुल नज़रों से मफकूद हो गई हैं। उनका, उनकी स्पिरिट, उनकी निगाहों से, करने वालों की निगाहों से भी बिल्कुल पोशीदा हो चुकी है कि वो रस्म व राह जो हैं वो किस वजह से, वो रसूमात किस वजह से हैं। उनकी हकीकी जो बरकत है वो निगाहों से ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल सही। और जो असल अक़वाले मुर्शिद हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो आमाले मुर्शिद हैं, हाय। मैं इसमें मुझे याद है एक फ़िक्र फ़रीद कॉन्फ्रेंस में जो QTV के ज़रिए पूरी दुनिया में नशर हुई थी, मैंने उसमें जसारत करते हुए, जसारत भी थी लेकिन मैंने कहा था कि ये बारगाह गंज बख्श और बारगाह गंज शकर का फैज़ान है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हजूर महबूब इलाही का ये जो फरमान है कि मन दखल हादल बाब फ़क़द अमिन, जिसकी रिवायत बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की, एक वो रस्म है, उस दरवाजे से गुजर जाना रस्म है, बायसे बरकत है, और कुछ ना सही कामिलीन इतनी कसरत से गुजरे हुए हैं, उनकी याद को ताज़ा करते बरकत से चलता है। लेकिन माशाअल्लाह ये जो है कि मन दखला हादल बाब, इसका एक मतलब ये भी है कि जो फरीद के रस्ते पे चला, हाय हाय हाय, हाँ हाँ, जो फरीद के रस्ते पे चला, क्या बात है, जो उस इश्क, मोहब्बत, इल्म, अदब और मारिफत और इबादत, वो इबादत कि आपने हुजूर बाबा साहब ने अपने लख्त जिगर बेटे को बुलाकर फरमाया, जहाँ आपका मज़ार पुरअनवार है वो आपका हुजरा है, हुजरे का कोना है, आपने उस कोने की तरफ इशारा करके फरमाया, बेटा इस कोने में गुनाह न करना, फ़कीर ने यहाँ 40,000 कुरान पढ़ा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह, 40,000 कुरान फ़कीर ने पढ़ा हुआ है। तो मन दखला हादल बाब की एक अमली तस्वीर ये भी है उस रस्ते पर कि जो उस रस्ते पे चला, जिस रस्ते पे फरीद चला है, दखल अल जन्नह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। जन्नत में दाखिल। मुकर्रम नाज़रीन, बढ़ना है हमें वक्फे की तरफ ये कहते हुए कि आइए उस रस्ते का इंतखाब करें जो रास्ता फरीद का रास्ता है। अल्लाह फरीद के चाहने वालों को फरीद के रास्ते पर चलना भी नसीब फरमाए। एक मुख्तसर सा वक्फा। जी नाजरीन, आपका खैर मकदम है। फैज़ फरीद की इस एपिसोड की इख्तितामी घड़ियाँ हैं। दर फरीद से गदायान फरीद आपसे मुखातबत का शरफ पा रहे हैं। प्रोग्राम की इन इख्तितामी घड़ियों में मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम स्कॉलर से पैगामात मौसूल करने हैं कि आज की नशिस्त जो दुर्वेशी और अदब के नाम से मुअन्वन थी, उसमें वो क्या पैगामात ARYQ TV के नाजरीन के लिए और दुनिया भर के गदायान फरीद के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए नशर करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ चिश्ती साहब क़िबला, आप फरमाइए। बिस्मिल्लाह जनाब, मैं ARYQ TV के इस नशरियात फैज़ फरीद टॉक शो के ज़रिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी हमारे असलाफ में से किसी बुज़ुर्ग का कौल है, इरशाद हो, अशरियत शजरतुन व तरीक़त व अक़सानुहा
वल-मारिफतु औराकुहा क्या कह- वल-हकीकतु समरुहा अल्लाह। वल-कुरआनु जामिउम बिजमीइहा। शरीयत एक दरख्त का नाम है, तरीकत उसकी टहनियों का नाम है, हाय हाय। मारिफत उसके पत्तों का नाम सुभान है, अल्लाह, सुभान और अल्लाह। हकीकत उसके फल का नाम क्या है। बात है। और वल कुरान जामिउम बिजमीहा, कुरान उन सब के मजमूए का नाम है। अल्लाह। तो बाबा फरीद साहब के हाय, मज़ार हाय। से मैसेज और पैगाम ये है हाँ, हाँ, कि कुरान को अगर मजबूती से थाम लिया जाए तो रास्ता फरीद भी मिल जाएगा और दरवाज़ा फरीद भी मिल क्या जाएगा। कह रहे हैं मुफ्ती साहब, क्या खूबसूरती से आपने सम अप किया इसे, माशाअल्लाह। जनाब ख्वाजा सईद गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, चौथी नशिस्त है हमारे किबले, और कल हमारी इख्तितामी नशिस्त भी है, कल वो बाब बहिश्त की कुशादगी का वक्त भी है, तो इरशाद कीजिए आज की नशिस्त का पैगाम। अदब के हवाले से यहाँ बात हो रही है, जी बिस्मिल्लाह। तो कुरान शरीफ का एक वाक़े की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना बिस्मिल्लाह चाहता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे वो मुसलमान हो गए थे। जी दुरुस्त। उस पर एक सवाल उठता है कि नेमत ईमान इतनी सस्ती नहीं है अल्लाह। कि कोई आए मुकाबले के लिए जादूगर और फिर वो यकदम उसको ये नेमत मिल जाए, उसकी वजह क्या है? बहुत अच्छा है। तो उन्होंने लिखा है कि उसकी वजह एक अदब था अल्लाह। जो उनसे सरजद हुआ था, हाय हाय। और वो ये कि आकर सरजद होने का लफ्ज़ बड़ा हाँ हाँ हाँ। ख्वाजा और सईद वो जिंदाबाद ये है। कि उन्होंने पूछा था कि हजरत पहले आप या पहले हम। हाय हाय हालांकि हाय। दुश्मन तो मौका नहीं देता ना, नहीं देता। वो तो वार कर देता हाँ है। लेकिन ये पहले आप करें, पहले आप करें, ये जो करना है कर ले जो पहले। करें, पहले हाँ, वो हाँ। कर ले जो पहले आप करें। तो ये पूछा था उन्होंने, अल्लाह ताला को ये बात पसंद आ गई, उनको अदब की वजह से ईमान मिला। और हुजूर बाबा साहब के जो बारीक बीनी थी, आपकी बड़ी दोस्ती और मोहब्बत थी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उन्होंने ख़त लिखा और उसमें लिखा, मैं आने माओ शुमा इश्कबाजी, हाँ मैं आने माओ शुमा इश्कबाजी, हमारे और आपके दरमियान इश्कबाजी है। हुजूर बाबा साहब ने उसको जवाब दिया, हाय हाय इश्कस्त बाजी नेस्त। हाय हाय हाय। इश्कस्त बाजी नेस। ख्वाजा सईद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इससे अच्छा क्या खूबसूरत सबक हो सकता है। जिंदाबाद। अल्लामा फारूक खान सईदी साहब, दो जुमलों का पैगाम आज की नशिस्त का खुलासा ततीमा। मैं अर्ज कर रहा था तौसे शरीफ के हवाले से, तो जब हज़रत शम्सुल आरिफीन ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी अलैहि रहमत ने ये फरमाया, ये अर्ज़ की हुजूर मैं तो उसके कदमों में बैठा था, यानी आपके, जिनके पास खिज़र चल के आए, तो ये सुनकर ख्वाजा अला बख्श तौसवी शाह सुलेमान तौसवी के पोते और पहले सज्जादा खड़े हुए। वो थे बड़े जलाली, उन्होंने झोली फैलाई और सराकी में कहा, या अल्लाह मेरे स्याला को रंग लावे, मेरे स्याला को रंग लावे, मेरे स्याला को रंग लावे। ऐसा रंग लगा कि खुद स्याल है, खुलफा सादात है। और पैगाम ये है कि बुजुर्गान दीन की आरास पर हाजिरी काफ़ी नहीं है, उनकी तालीमात पर अमल करना ज़रूरी है। इताअत बग़ैर मोहब्बत के नहीं होती, मोहब्बत बग़ैर इताअत के नहीं होती। यानी फरीद को मानते हैं, फरीद की भी माननी चाहिए। माननी चाहिए। सुभान अल्लाह। हज़रत किबला मुफ्ती रमज़ान साहब सियालवी ने बाब जन्नत की खूब तशरीह की है, और ये लोगों में बात फैलनी चाहिए। बिल्कुल इसकी तबलीग होनी चाहिए और इसी रास्ते का इंतखाब होना चाहिए, इस पर एम्फेसिस होना चाहिए। मुफ्ती साहब किबला, आज बड़ी कीमती नशिस्त, आप सारे मुकर्रम बुजुर्गों के सदके हमें नसीब हुई है। खानकाही पैगाम क्या? निज़ाम सफदर भाई रू बतनज़्ज़ुल है खानकाही निज़ाम, और अहले इस्लाम के लिए, अहले सुन्नत व जमात के लिए, हम सब के लिए इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में सवालिया निशान है। उलमा उसकी वजाहतें और उसकी तशरीहात किस हद तक देंगे? पैगाम इस प्रोग्राम के ज़रिए से बारगाह फ़रीद, जो चिश्तियों के बर्रे सग़ीर में सबसे बड़े मुक़्तदर व मुक़्तदा हैं, इनकी बारगाह से उनके कदमों पे हाथ रखते हुए पूरे अदब के साथ बारगाह गंज बख्श और बारगाह गंज शकर के हवाले से वो ये है कि खुदारा जो भी मसनद नशीनान हैं, जो सजादा नशीनान हैं, खुदा के लिए किसी और के ना बनो। जो तुम्हारे जद्दे अमजद हैं, जो सबसे बड़े हैं, कम अज़ कम उन जैसे ही बन जाओ, अल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलो। अल्लाह। अगर इस स्पिरिचुअलिज़म और इस पूरे तसव्वुफ़ और खानकाही निज़ाम की अगर बका चाहिए माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। इसकी हयात चाहिए, जिंदाबाद। वरना दास्तां तक न होगी तुम्हारी दास्तां। अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत और पायदार नशिस्त आज फैज़ फ़रीद के सिलसिला की हमें पाक पतन की मुबारक सरजमीन में नसीब हुई है। मैं बहुत शुक्रगुजार किबला मुफ्ती साहब आपका, अल्लामा साहब आपका, अहमद भाई आपका, ख्वाजा साईं आपका,
सईदी साहब आपका किबला, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं दो बातें अर्ज़ करता हुआ चंद इख्तितामी कलिमात मनक़बत की सूरत में, और उसके बाद हमारे बरादर मोहतरम जनाब हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी बारगाह फ़रीद में मनक़बत का नजराना पेश करेंगे। फैज़ फ़रीद से जैसे ही हम रुखसत होंगे तो सिलसिला ये रुकेगा नहीं नाज़रीन। कुछ लम्हों के इनक़िता के बाद इंशाअल्लाह महफ़िल नातो मनाकिब इंशाअल्लाह शुरू होगी। अर्ज़ वतन के मुमताज़ मोहतरम मुक़्तदर आलमी शोहरत याफ्ता सना खनान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफ़िल पाक में शिरकत फरमाएंगे, और इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे ARY-QTV का कराची से ताल्लुक़ रखने वाला अब्दुल्ला शाकाज़ी की सरज़मीन का एक बड़ा बावकार चेहरा सैयद सलमान गुल प्रोग्राम की मेज़बानी का शरफ़ पाएंगे। और कल इंशाअल्लाह फैज़ फ़रीद की इख्तितामी नशिस्त इस टॉक शो की सूरत में नाजरीन की समातों के हवाले की जाएगी। और कल ही आप जानते हैं कि वो तारीख़ी लम्हा भी है, वो तारीख़ी एक रिवायत भी है जिसकी 8 सदियों से पैरवी हो रही है, बहिश्ती दरवाज़े की कुशादगी। कल उस तकरीब को भी बराह रास्त इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के नाजरीन ARY-QTV से देखेंगे। सैयद सलमान गुल और दीगर मुकर्रम अहबाब उस तकरीब में इंशाअल्लाह आपके सामने होंगे। मनक़बत के चंद कलिमात आप समात कीजिए, फिर इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, नेकी और खैर की किसी अगली मजलिस के साथ फिर आपसे मुलाकात ठहरेगी। हज़रत उमर के फैज़ से सरशार हैं फरीद। मैं अपने ईवान की तो ख्वाजा सही आप अल्लाह साहब मुफ्ती साहब के दो लफ्जों में आप अल्लाह अकबर, सही बंदा नवाजी। हजरत उमर के फैज से सरशार हैं फरीद, यानी खुदा नबी के वफादार हैं फरीद, यानी खुदा नबी के वफादार हैं फरीद। हर एक रुख से देख लो वलियों की अंजुमन, हर एक रुख से देख लो वलियों की अंजुमन, इस अंजुमन में खूब चमकदार हैं फरीद, इस अंजुमन में खूब चमकदार हैं फरीद। तबलीग दीन पाक के जज्बे ने आपके साबित किया कि साहिबे किरदार हैं फरीद, साबित किया कि साहिबे किरदार हैं फरीद। ख्वाजा सही आप क्योंकि साहिब कलम है बिलखुसूस, मिसरा अव्वल और फर्द सानी आपकी नजर। दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। इस शान बेमिसाल से सरशार हैं फरीद, इस शान बेमिसाल से सरशाद हैं फरीद। और मुफ्ती साहब लिखने वाले तनवीर जमाल उस्मानी हिंदुस्तान से हैं, क्योंकि उस पार से हैं। उस पार और इस पार का जिक्र देखिए उन्होंने कैसा खूबसूरत किया। वो लिखते हैं कि इस पार मेरे हामियों नासिर मोइन हैं, इस पार मेरे हामियों नासिर मोइन हैं, उस पार मेरे सच्चे तरफदार हैं फरीद, उस पार मेरे सच्चे तरफदार हैं फरीद। बेखौफ हो कि उनसे कहो दिल का माजरा, सबकी मदद के वास्ते तैयार हैं फरीद। और मक्ता है जनाब तनवीर जमाल उस्मानी का, वो लिखते हैं कि तनवीर हक परस्तों की राह निजात और, तनवीर हक परस्तों की राह निजात और, बातिल के रास्तों की तो दीवार हैं फरीद, बातिल के रास्तों की तो दीवार हैं फरीद। हजरत उमर के फैज से सरशार हैं फरीद, यानी खुदा नबी के वफादार हैं फरीद। मनक़बत हुज़ूर बारगाह फरीद में जनाब हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी। माशाअल्लाह मोहसिन, बहुत जाते जाते मैं भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ ARY-QTV को, हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब को और हमारे आमिर फयाज़ी साहब के आज उनकी दावत पे अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत फ़ज़ा में, इस प्यारी बारगाह में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने भी की और मुफ्ती साहब ने उसको आगे बढ़ाया कि अल्लाह वालों को तो मानते हैं, इनकी भी माने, और इसी रास्ते में। और खूबसूरत वजाहत बहिश्ती दरवाज़े की जो आपने मुफ्ती साहब फरमाई है, अल्लाह सलामत रखे। एक बड़ी शोरा आफाक मनक़बत जो पढ़ी जाती है आखिर में पेश करता हूँ। इरशाद हो। मंगतों पे नजर या गंजे शकर, मंगतों पे नजर बाबा गंजे शकर, आबाद रहे तेरा पाक पतन, आबाद रहे तेरा पाक पतन, आबाद रहे तेरा पाक पतन। मंगतों पे नजर या गंजे शकर, मंगतों पे नजर या गंजे शकर, आबाद रहे तेरा पाक पतन, आबाद आबाद रहे तेरा पाक वतन, आबाद। और मुफ्ती साहब ने खूबसूरत जुमला बोला कि ये हमें आज़ादी के करीब करीब ये लम्हात मिल रहे हैं, ये जश्न आज़ादी
شب کا سنگم ہے بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح بھی پڑھ دیں خوبصورت. آباد رہے تیرا پاک وطن، آباد رہے میرا پاک وطن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن. اے خواجہ کتب کے نور نظر، اے خواجہ کتب کے نور نظر، آباد رہے میرا پاک وطن، آباد رہے تیرا پاک پتن. اور تیری دید کو اپنی عید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے. تیری دید کو اپنی عید کہے، تیری دید کو اپنی عید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے. دیتے ہیں صدا صابر کلیر، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن. اور یوں بابا تیری بارات چلی، بابا یوں بابا تیری بارات چلی، پیچھے ہے ولی اور آگے ہے علی، پیچھے ہے ولی آگے ہے علی، پیچھے ہے ولی آگے ہے علی. نبیوں کے نبی ہیں تیرے گھر، نبیوں کے نبی ہیں تیرے گھر، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن. منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، منگتوں پہ نظر.